اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں لا اسلام چینل سے مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کو حضرت دانیال علیہ السلام کا قصہ سناتی ہوں۔ حضرت دانیال علیہ السلام جس ملک میں پیدا ہوئے، ان کی پیدائش سے پہلے اس بادشاہ کو ایک نجومی نے بتایا کہ اس ملک میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری حکومت کو اس سے خطرہ ہوگا۔ چنانچہ جب دانیال علیہ السلام پیدا ہوئے تو کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ کو پتہ چلا۔ بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اٹھا کر شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا تاکہ شیر ان کو کھا جائے۔ ان کی والدہ حضرت دانیال علیہ السلام کے لیے بہت پریشان تھی۔ ایک دن ان کی ماں چپکے سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئی۔ دیکھا تو پنجرے کے اندر شیر اور شیرنی دانیال علیہ السلام کو زبان سے چاٹ رہے تھے اور ان کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ ان کی ماں بہت خوش ہو گئی اور واپس چلی گئی۔ عبداللہ ابن حزیم نے ایک روایت سے بیان کیا ہے کہ بخت نصر بادشاہ نے 2 شیر پکڑ کر ایک پنجرے میں ڈال دیے، پھر دانیال علیہ السلام کو لا کر اسی میں ڈال دیا۔ شیروں نے آپ کو کچھ نہ کہا۔ کچھ مدت کے بعد آپ کو بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کرے۔ انہوں نے عرض کی، یا اللہ، میں یہاں ارض مقدس فلسطین میں ہوں اور دانیال علیہ السلام عراق کے شہر بابل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کریں گے۔ انہوں نے تیاری کی تو اللہ پاک نے کسی کو بھجوا دیا اور ان کے تیار کیے ہوئے سامان کو بابل لے گیا، حتیٰ کہ آپ شیروں کے پاس جا پہنچے۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا، میں ارمیہ ہوں۔ فرمایا، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، مجھے آپ کے رب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ دانیال علیہ السلام نے فرمایا، شکر ہے اللہ کا جو اپنا ذکر کرنے والوں کو فراموش نہیں کرتا۔ شکر ہے اللہ کا جو اپنی ذات سے امید رکھنے والے کی آس نہیں توڑتا۔ شکر ہے اللہ کا جو شخص اس پر توکل کرے اور وہ اسی کسی کا محتاج نہیں کرتا۔ اللہ کا شکر ادا کر کے ان سے کھانے کا سامان وصول کر لیا۔ حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو دردہ کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی دیکھی جس پر 2 شیروں کی تصویر بنی ہوئی تھی اور ان کے درمیان ایک آدمی تھا اور شیر اسے چاٹ رہے تھے۔ ابو دردہ نے فرمایا، یہ اس شخص کی انگوٹھی ہے جس کے بارے میں اس شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ دانیال علیہ السلام ہے۔ جس دن انہیں دفن کیا گیا یہ انگوٹھی حضرت ابو موسیٰ نے لے لی تھی۔ پھر شہر کے علماء سے ان پر کندہ تصویر کے بارے میں دریافت کیا۔ ابو دردہ نے فرمایا، یہ انگوٹھی حضرت دانیال علیہ السلام کی ہے۔ جب ظالم بادشاہ نے ان کو شیروں کے پاس ڈالا تو شیروں نے ان کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کیا اور ان کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اس لیے حضرت دانیال علیہ السلام نے اس انگوٹھی پر شیروں کی اور اپنی تصویر بنائی تاکہ ان کو اللہ پاک کا یہ احسان ہمیشہ یاد رہے۔ حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب ہم نے تستر کا شہر فتح کیا تو ہمیں ہرمزان کے خزانے میں ایک پلنگ ملا، اس پر ایک میت تھی، ان کے سرانے کی طرف ایک تحریر پڑی تھی۔ ہم نے وہ تحریر اٹھائی اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے حضرت کعب کو بلایا اور انہوں نے ان کا عربی ترجمہ کیا۔
بعد میں پتہ چلا کہ یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی میت ہے اور یہ میت 300 سال پرانی تھی، چونکہ نبیوں کا وجود خاک میں نہیں ملتا اور نہ ان کو درندے کھاتے ہیں اور نہ ان کی بدن سے بدبو آتی ہے۔ اس کے بعد حضرت دانیال علیہ السلام کی میت کو دفنا دیا گیا اور دشمن کے خوف کی وجہ سے 13 قبریں بنا دی گئی تاکہ دشمن کو حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر نہ مل سکے، اور سب قبروں کو برابر کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ حضرت دانیال علیہ السلام کی کہانی تھی۔ دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر تھے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بامان